نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں بڑی واضح حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی، موجود ہے۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ امور ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور یقیناً میں اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ہم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو ہر بندہ نہیں جانتا۔ سوشل میڈیا دیکھنے والا، کوئی بھی گفتگو سننے والا، کوئی بھی کتاب پڑھنے والا اگر وہ عالم نہیں تو وہ سارے سیاق و سباق کو، بیک گراؤنڈ کو، ناسخ و منسوخ کو، حدیث کی تمام روح کو نہیں سمجھ سکتا، اور وہ رائے اور موقف قائم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اس چیز کا علم نہیں۔ یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، جو درمیان والے امور ہیں وہ اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ عام بندہ جو ہے اس کے لیے حضور حکم فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ جو شخص، حضور فرماتے ہیں، جو شخص ان مشتبہ امور میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ حرام کی طرف مرتکب ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں، مسلم میں بھی بخاری میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ پیارے آقا نے نصیحت فرمائی ہے کہ جو شخص بھی مشتبہ امور سے پرہیز کرے گا وہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے آپ کو، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھے گا، اور جو ان میں مبتلا ہو جائے گا وہ آخر کار حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ مفہوم ہے صحیح حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ جو حلال واضح ہے اور جو حرام واضح ہے، ہمارا کام ہے ہم نے اس پر کاربند ہونا ہے، اس کی اطاعت اور بندگی کرنی ہے۔ جو درمیان کے حساس مسائل ہیں، جو مشتبہ باتیں ہیں، جو علماء کا یا خاصان کا، جو اہل علم کی بات ہے، ان میں ہم نے مبتلا نہیں ہونا۔ اگر مبتلا ہوئے تو دین بھی گیا، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، اور حرام کے مرتکب ہو گئے۔ اور اگر حضور فرما رہے ہیں اور اگر ان مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا، ان سے بچے، ان سے احتیاط کی، ان لڑائی جھگڑوں سے کنارے کشی اختیار کی، تو حضور فرماتے ہیں اس نے اپنا دین بھی بچایا، اس نے اپنی عزت بھی بچائی، ٹھیک ہے، اور وہ حرام سے بھی بچ گیا۔